الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا، ان اللہ وکلا بقبری ملکا۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ پھر آقا فرماتے ہیں بس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ٹکٹ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ روز میری حاضری لگے تو درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی تعداد ماشاءاللہ اس بار رمضان مدینہ رمضان مکہ گزارنے جا رہی ہے۔ اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے اور ہم کو بھی حاضری نصیب فرمائے۔ جو تڑپ رہے ہیں اللہ انہیں بھی کعبہ دکھائے، انہیں بھی مدینہ دکھائے۔ رمضان کے عمرے کی تو کیا بات ہے، حدیث کا مضمون ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے جیسا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ ہمارا ایک پرابلم ہے، وہ پرابلم ہم سمجھ نہیں رہے۔ وہ پرابلم یہ کہ ہماری عادتیں تو ہے نا بری، جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کو غیبت کرنے کی عادت ہے، معاذ اللہ جس کی زبان پر گالیاں ہیں، جس کو آنکھوں سے حرام دیکھنے کی عادت ہے، موبائل فون میں سارے پیج لائک کیے ہوئے ہیں، سارے گروپوں میں شامل ہے، روز پتہ نہیں کیا کیا نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ ساری عادتیں لے کر جو مکے میں پہنچے گا تو ایسا تھوڑی کہ فلائٹ اڑتے ہی عادتیں یہاں رہ جائیں گی۔ یاد رکھنا اگر ادھر گناہ کیے نا تو ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر۔ ادھر لڑتے دیکھا ہم نے حاجیوں کو، ہاں ماں باپ ماں بہن کی گالیاں، لڑائی جھگڑا مار کٹائی، کیونکہ عادت تھی وہاں بھی، یہاں بھی عادت ہے۔ سوچتے نہیں برباد ہو جاؤ گے، اس سے بہتر تو مت جاؤ۔ اگر تم گناہ سے باز نہیں رہ سکتے تو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ پہلے اپنے گناہوں کی عادت تو نکالو نا۔ حج فرض کی الگ بات ہے، نفلی عبادت کے لیے بھی جا رہے ہیں اور ادھر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح رمضان آنے والا ہے، عام مہینوں میں گناہ ضرور ہے، اگر رمضان میں گناہ، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، ایک حدیث کا حصہ ہے کہ جس نے رمضان میں کوئی ایک گناہ کیا اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اب بتاؤ، ایسا تو نہیں نا کہ جیسی مسجد میں اعلان ہوگا مبارک ہو رمضان کا چاند نظر آ گیا اور ہمارے سارے گناہوں کے بٹن بند ہو جائیں گے؟ فرق کیسے آئے گا اگر میں خود نہیں اپنے آپ کو بدلوں گا؟ تو وہی دوست ہے، وہی جناب گیدرنگ ہے، وہی ٹی وی ہے، وہی موبائل ہے، وہی معاذ اللہ حرام روزی ہے، تو مارے جائیں گے۔ حدیث پاک سے بھول گئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا پر آمین کہی تھی کہ یا اللہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ جبریل امین نے دعا کی اور نبی پاک نے آمین کہی تھی۔ رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوئی تو بربادی ہے۔ ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک قبر والے کا حال دیکھا اور دیکھا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے اور وہ چلانے لگا، عرض کرنے لگا اے علی میری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے کہ مولا اسے بخش دے۔ ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے رمضان کے روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتی۔ روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کو اتنا عذاب، تو جو روزے ہی نہ رکھے، ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ پلیز اس کو ایزی نہ لیں، تو پھر ہمیں اس کی کیسی تیاری کرنی چاہیے، کتنا ثواب کمانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں اگلا رمضان پھر نصیب ہوگا کہ نہیں۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں۔ اور اللہ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ رمضان بھی عطا کر دے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، دنیا کی جو کیفیت آپ کے سامنے ہے کبھی بھی جا سکتے ہیں، تو پھر اس رمضان کو تو سمجھ لیں بس ایک موقع بنا دیں، لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دیں۔ بس اس میں عبادت کرنا، اس میں خوب سجدے کرنے، اس میں روزے رکھنے، اس میں تراویح پڑھنی ہے، اس میں گناہ نہیں کرنے۔ یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے رمضان میں، اتنا کھانا کھانا ہے، سحری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہے تھے، پھر رات کو 2-3 بار مزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے۔ رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، رمضان عبادت کے لیے آیا ہے۔ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے ابھی بھی رمضان کی، وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا پکانا ہے، کون سا آئٹم شارٹ ہے۔ نہیں میرے بیچ اسلام، یہ جو بھوک کا احساس ہے نا روزے میں، اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے
کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے، فقیری کا احساس دلاتی ہے، بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے، کتنے نقاہت میں آ جاتے ہیں ہم، ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی. تو یہ احساس دلاتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک ہی نہیں لگتی کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے ہی رہتے ہیں. روزے کی حکمت یہ نہیں ہے. نبی پاک آنسو بہاتے تھے، آقا کا چہرے کا رنگ بدل جاتا. اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے. اور پھر ایک اور نبی پاک کا خوبصورت انداز کہ پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں، مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ، یہ 3-4 چیزیں آپ نے اور میں نے پکڑ لینی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانا نا جنت میں. ہم نے بھی یہ کام کیا. یہ راتیں مانگنے کی رات، التجا کرنے کی رات، سجدے کرنے کی رات. ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے، ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور کم از کم قرآن ایک بار تو پورا انڈرسٹینڈ تو کریں نا. تلاوت، ترجمہ، تفسیر کب کریں گے؟ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے پاسپورٹ اور جناب بہت سارا سرمایہ ہے، مگر ایک بار بھی قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہو. بہت سارے لوگ ایسے. ذرا سوچئے نا. اچھا، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اور قرآن کو جو خاص نسبت حاصل ہے نا، تو اس مہینے میں قرآن کو پکڑ لو. آئے اللہ کرے رمضان قرآن کے ساتھ گزرے، ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو، ہماری شام قرآن کے ساتھ. ہم قرآن سمجھنے والے بنیں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم، ایسا لگتا ہے اب زکوٰۃ بھی بہت کم لوگ ہی دیتے ہیں، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، اندازے سے نکال دی، کیلکولیشن کرتے نہیں ہیں. اور یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ زکوٰۃ جتنی بڑھتی جاتی ہے نا، ہزاروں میں جس کی زکوٰۃ ہے وہ دے دیتا ہے، لاکھوں والا بھی شاید دے دیتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ ہی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے نا تو پھر یہ دل پر بھار پڑنا لگ جاتا ہے، ڈیفیکلٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے. بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اللہ پاک نے مجھ پر لاکھوں میں زکوٰۃ ہے، اللہ نے کروڑوں دیے تو لاکھوں میں زکوٰۃ ہے. تو آج یہاں پر جو ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے میں کامیاب ہو جائیں. رمضان اللہ کا احسان ہے. رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول کتنا نرالا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بخشوانے، عذاب سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، رحمتیں برسانے کے لیے آ رہا ہے. سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. فرسٹ آف آل ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا، اس مہمان کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. مگر آج دیکھیں تو تیاری ہو رہی ہے. ہاں بالکل تیاری ہو رہی ہے. کچھ کاروباری لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ پیسے کتنے کمانے ہیں، رمضان میں کون سے آئٹم ہے جو زیادہ بڑھ جائے گا، ذرا سٹاک کر لو تو زیادہ پیسے کما لیں گے، ہیں رات میں یہ کام کریں گے، دن میں یہ کام کریں گے. بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا، فیملیز میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا بنانا ہے، یہ آئٹم شارٹ تو نہیں ہے گھر میں، یہ بھی منگوا لو، شربت کون سا بنے گا، کھانے پینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا، رمضان کے صدقے میں عید الفطر ملے گا، ٹھیک ہے نا، عید کا دن ملے گا. مگر رمضان میں کیا تیاری ہو رہی ہے کہ عید کیسے گزارنی ہے. 8-10 روزے کے بعد بازار آباد، اور اب جناب وہ راتیں جو عبادت کے لیے آئی تھی وہ مارکیٹ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ عید کو پہننا کیا ہے. مگر اس پوری پریپریشن میں عبادت کی تیاری کہاں ہے، دعاؤں کی تیاری کہاں ہے، سجدوں کی تیاری کہاں ہے، اللہ کی رحمت لوٹنے کی تیاری کہاں ہے کہ مجھے کسی صورت مغفرت لینی ہے، رہ نہ جاؤں، سب بخشے جائیں اور میں نہ مارا جاؤں. اس کی پریپریشن کہاں ہے، اس کی تیاری کہاں ہے. ہم سب بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن کیا بیٹھ کر کبھی گھر والوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ کون کب کہاں کیا پڑھے گا، قرآن پڑھنے کا ٹائم کون سا ہوگا، نمازیں کہاں پڑھنی ہے، تراویح، اور اس کے بعد جناب اور عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا. لیکن یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک تو رمضان میں نیکیاں کرنی ہے، دوسرا بڑا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچنا، کیونکہ عادتیں تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں نا. شیطان بند ہے لیکن ہماری اپنی عادتیں، جس کی روز حرام دیکھنے کی عادت ہے، حرام سننے کی عادت ہے، حرام بولنے کی عادت ہے. ایسا تو نہیں ہوگا نا چاند آتے ہی سارے سوئچ آف ہو جائیں گے، وہ عادتیں ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں. غور کیجئے کہ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے نا، اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے.